السلام علیکم ویوز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا اپنا چینل ہسٹری آف راجپوت۔ تو ویوز، آج ہم ڈڈی قوم کے بارے میں جانیں گے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دوں کہ ڈڈی جنجوا کی ذیلی شاخ ہے۔ جنجوا راتھور راجپوتوں کی ذیلی شاخ ہے اور راتھور پنوار راجپوتوں کی ذیلی شاخ ہے، اور پنوار وہ چار شاخیں ہیں جو کہ اگنی کل راجپوتوں سے ہیں، جنہیں غسل آتش دے کر پاک کیا گیا تھا۔ ان میں چار شاخیں ہیں جو چار گوتے مین اسٹریم کی۔ سب سے پہلے نمبر پر چوہان، دوسرے نمبر پر پرمار، تیسرے نمبر پر پریہار اور چوتھی سولنگی۔ تو ان میں سے ایک قوم تھی پرمار۔ پرمار کو پنوار بھی کہا جاتا ہے، اور پنواروں کی آگے شاخ تھی راتھور۔ راتھوروں سے آگے ذیلی شاخ تھی ان کی جنجوا، اور جنجوا کی ذیلی شاخ ہے ڈڈی۔ تو میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ادھر بورے والا کی طرف پاکستان میں حاجی شیر دیوان ساہوکا کی طرف، ساہو کا سٹاپ ہے، وہاں حاجی شیر دیوان ہیں اللہ کے ولی، تو وہ ڈڈی راجپوت ہیں۔ تو ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا کہ حاجی شیر دیوان چاولی کمبو ہیں۔ تو یہ دیوان کا جو لقب ہے نا، یہ جنجوا قوم کے لیے خاص رہا ہے، جو مغلوں نے ان کو عطا کیا تھا۔ تو حاجی شیر دیوان، ان کے ساتھ بھی دیوان کا لقب آتا ہے، بلکہ اب تو میں نے اوپر آپ کو لگا دی ہیں کلپ کاٹ کے کہ یہاں سے بھی ثبوت دے دیا ہے کہ حاجی شیر دیوان ڈڈی راجپوت ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے دیکھ بھی لیجئے گا۔ تو اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ڈڈی قوم زیادہ تر ملتان، جھنگ اور ساہیوال کے اضلاع میں آباد ہے، تاہم اس قوم کے بے شمار خاندان لاہور، شیخو پورہ، گجرانوالہ، راولپنڈی، جہلم، گجرات، شاہ پور، سرگودا، مظفر گڑھ اور دیپال پور میں بھی آباد ہیں۔ گویا پنجاب کا شاید ہی کوئی ایسا ضلع ہو جہاں یہ قوم آباد نہ ہو۔ سیال کوٹ کے ضلع میں بھی ان کے کچھ خاندان ملتے ہیں۔ علاوہ از ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان اور بنوں میں بھی اس قوم کے بے شمار خاندان آباد ہیں، تاہم اس قوم کا اصل مرکز زمانہ قدیم سے ستلج اور چناب کی وادیاں رہی ہیں۔ ڈڈی قوم نسلی لحاظ سے راجپوتوں کی ذیلی گوت راتھور کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے یہ لوگ پنجاب میں داخل ہوئے تھے تو ملتان کی تحصیل میلسی کو انہوں نے اپنا وطن بنایا تھا۔ یہ 14ویں صدی عیسوی کے وسط کی بات ہے۔ غالباً یہ لوگ بھی دہلی سے مسلم حملہ آوروں کے ہاتھوں راجپوتوں کی شکست کے بعد وہاں سے نقل مکانی کر کے اس خطہ میں آئے تھے۔ اس قوم کے ایک بہت بڑے عالم دین، عابد و زاہد حاجی محمد شیر بھی گزرے ہیں، جن کا مقبرہ ملتان کے علاقے میں بے حد مشہور ہے۔ یعنی وہی میں نے آگے بتایا ہے کہ ملتان کے علاقہ میں بورے والا میں ساہوکا کی طرف جاتے ہوئے حاجی شیر دیوان، ان کا مزار وہاں ہے۔ تاہم یہ لوگ کسی دور میں مسلمان ہوئے، اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ قیاس غالب ہے کہ یہ لوگ مختوم جہانیاں جہاں گشت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام لائے ہوں گے۔ اس قوم کے متعلق ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ یہ راجہ بکرماجیت کی اولاد سے ہیں، اور ان کے ایک بزرگ و مرث اعلیٰ دیوان چاولی نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو ویوز، راجہ بکرماجیت بھی پنوار راجپوتوں سے ہیں۔ یہ بزرگ راجہ بکرماجیت کی 13ویں، راجہ کرن کی 10ویں اور راجہ ڈڈی نامی کی 8ویں پشت میں سے تھا۔ تاہم اپنے جد امجد راجہ ڈڈی کے نام سے یہ قوم مشہور ہوئی۔ اس قوم کا ایک بڑا خاندان ماڑی سہوار تحصیل کبیروالا میں بھی آباد ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے جد امجد غلام قادر خان نے شاہان مغلیہ کے دور میں ملتان کے نواح میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ بعد میں نواب مظفر خان کے عہد میں بھی انہوں نے ایک جنگل کو آباد کر کے وہاں سکونت اختیار کی تھی۔ شاہان مغل کے بعد یہ لوگ سکھوں کو بھی مالیہ ادا کرتے رہے ہیں۔ اس وقت ان کے سردار ملک خیر الدین و خان محمد تھے، جنہوں نے پیر محل، موضع شاہ پور اور سید بخاری ضلع ملتان میں بھی بہت سی زمینیں آباد کیں۔ انگریز عہد میں بھی ان کا بڑا نام رہا۔ تو یہ قوم
پاکستان پنجاب کے اور انڈیا میں کافی تعداد میں آباد ہے۔ تو ویورز آج کی ہماری ویڈیو ختم ہوئی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔